بتایا جا رہا ہے کہ احتساب کے لیے پاناما کیس کے لیے ایک نیا قانون جو ہے بنایا جائے اور اس میں جو ہے اس قانون کے تحت سارے کرپٹ لوگوں کو پکڑا جائے گا اور پاناما کیس کے بھی لوگوں کو پکڑا جائے گا۔ میرا آپ سے جو سوال ہے سر کہ جو یہ مروجہ قانون موجود ہے انکم ٹیکس کا، نیب کا اور پینل کوڈ جو ہے آپ کا، تو یہ جو سارے قانون ہیں، ایف آئی اے کا ایکٹ ہے، اس کے باوجود کوئی نئے قانون کی ضرورت ہے سر؟ بالکل کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے، اور جو آپ اس میں اس لسٹ میں جو انکوائریز ایکٹ ہے 1956 کا، اس کو بھی ایڈ کر لیں۔ وہ ہوا یہ تھا کہ یہی ساری بات تھی، اور ایک لیٹر بھیجا گیا تھا چیف جسٹس صاحب کو حکومت کی طرف سے کہ ہم جو ہیں وہ سارے لوگوں کی انکوائری کریں گے، اور اس کو پاکستان بار کونسل نے ریجیکٹ کر دیا تھا اس لیٹر کو کہ 1956 ایکٹ کے تحت ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ پبلک ایٹ لارج کی انکوائری کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، بات ساری یہ ہے کہ اس کا مطلب بتائیں گے سر کون کون سا قانون ہے؟ تھوڑا بہت میں چاہتا ہوں آپ کے منہ سے لوگ سنیں کہ پاکستان میں کون سے قانون موجود ہیں۔ ایک تو ہے پاکستان انکوائریز ایکٹ 1956 کا، ٹھیک ہے سر، جو کہ یہ بات کرتا ہے کہ اگر کوئی کسی چیز پر بھی ایک انکوائری یا جوڈیشل انکوائری بیٹھ سکتی ہے، دنیا جہاں میں اس قسم کے پروویژنز موجود ہیں، اور یہ نارملی ایسے کیسوں میں اس قسم کی بات ہوتی ہے جہاں کوئی ہائی پروفائل پولیٹیکل قسم کا یا ایسا کوئی کیس ہو، جیسے آپ کو یاد ہوگا جب بنگلہ دیش ٹوٹا گیا بنا اور ایسٹ پاکستان ٹوٹا، تو اس میں ایک حمود الرحمان کمیشن بھی بنا، پھر مرتضی بھٹو صاحب کا جب مرڈر ہوا تو اس میں بھی ایک کمیشن بنا، اور کمیشن اسی ایکٹ کے تحت، جی ہاں، اسی ایک تو یہ ہو گیا سر۔ ایک تو اس کے بعد انکم ٹیکس آرڈیننس ہے 2001 کا، ایف آئی اے کا پرانا ایکٹ ہے 1974 کا چلا آ رہا ہے اور بالکل مروج ہے، انفورس ہے، پھر منی لانڈرنگ کے اسٹیچوٹس موجود ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ احتساب ایکٹ جو پہلے تھا، اور نیب آرڈیننس ہے 99 کا۔ نیب آرڈیننس یہ کہتا ہے کہ نیب آرڈیننس کا اطلاق جو ہے 1 جنوری 1985 سے ہے، تو یعنی 1 جنوری 1985 سے لے کر اب تک کیا جا سکتا ہے اس کے تحت کوئی بھی اگر پبلک آفس ہولڈر یہ آفس بیرا، پبلک آفس میں یہ تمام آفیسز آ گئے، ان کی کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو تو اس پر کرمنل کیس بن سکتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے گزارش کی، نیب ادارہ ایسا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے، اس کے سارے اپوائنٹمنٹس فیڈرل گورنمنٹ کے تحت کیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ ججمنٹ سپریم کورٹ کا ضرور موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی اس میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی ایک پرمیشن ہونی چاہیے کہ نیب کا چیئرمین کس کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انکم ٹیکس کا اسٹیچوٹ ہے وہ انفورس کرتی ہے ایف بی آر کے چیئرمین اور افسران جو ہیں ان کا اپوائنٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، بیوروکریٹس ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو منی لانڈرنگ وغیرہ کی جو اسٹیچوٹس ہیں اس کو ایف آئی اے انفورس کرتی ہے۔ ایف آئی اے تو بالکل جو ہے اس کی نیوٹرلٹی آپ کے سامنے ہے۔ کرپشن ایکٹ 1947 بھی سر، پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 بھی موجود ہے، لیکن اب کیونکہ پاورز جو ہیں نیب کے قوانین میں پاورز زیادہ براڈ ہیں، تو نارملی جتنا بھی کرپشن اب فیڈرل گورنمنٹ کے لیول کا جو ہوتا ہے وہ سارا کا سارا نیب آرڈیننس کے تحت اس کا اطلاق ہوتا ہے، بالکل، اور کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے سر؟ یہ بتائیں سر لوگوں کو کہ یہ جو قانون بنانے کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں بالکل غلط ہے، کتنا بڑا کسی قسم کے کوئی قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اچھا قانون بنانا ہے نا، تو اچھا بنائیے 3 دن میں قانون بن جاتا ہے، قانون بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن قانون بنانے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سارے قانون موجود ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایک ٹرک کی بتی کی طرف جو لوگ عموماً کہتے ہیں۔ آج سر ایک اور بہت امپورٹنٹ کہ یو این کنونشن جو ہے اس کے تحت جو ہے انٹرنیشنلی جو پاکستان، کیونکہ یہ کیس پاناما لیکس ہے تو ہمیں تو انفارمیشن صرف چاہیے،
اس کے لحاظ سے یو این کنونشن کا سگنیٹری پاکستان آپ نے بتایا تھا 13 جنوری 2010. آپ نے نوٹ کیا ہوا ہے. میں نے نوٹ کیا ہوا ہے, اور 2003 کو خود یو این کنونشن میں یہ پاس ہوا تھا. تو اب سر کوئی اس میں مزید ایگریمنٹ کوئی قدغن نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹ یا سول جج وہ یہ کہے کہ اچھا جی یہ انکوائری ہو رہی ہے اور فلاں کے خلاف انکوائری ہے, آپ ایفیڈیوٹ سوئر کریں کہ یہ جو کورٹ کمشنرز ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں ان کے پاس پاور ہوگی کہ وہ پاناما میں جائیں یا جہاں بھی اس قسم کی آف شور کمپنیز ہیں اور وہاں جا کے آپ کا ایفیڈیوٹ دکھا کے, ہمارا کورٹ آرڈر دکھا کے یہ اتھارٹی آپ دے رہے ہیں اور تمام ڈاکیومنٹس کلیکٹ کر سکتے. بالکل ہو سکتا ہے. اگر دیکھیں اگر ول ہو اور کوئی آدمی یہ کہے کہ جی ایسا کرنا ہے تو بالکل ہو سکتا ہے. تو مس گائیڈ لوگ جو کر رہے ہیں سر کہ جی باہر کی دوسرے ممالک میں ہوا ہے اور پاکستان کو پہلے ایگریمنٹ پہ جانا ہوگا اور یہ کرنا ہوگا. بہت یہ سب غلط ہے. اب آپ نے کوٹ کر دیا. اب کوئی کہہ رہا ہے تو میں دیکھیں میں عقل کل نہیں ہوں لیکن ہو سکتا ہے غلط کہہ رہا ہوں لیکن شاید میں غلط سر آپ یہ جملہ کہہ دیں گے تو پھر تو لوگ بڑے کوئسچن مارک ہو جائے گا. آپ کنونشن یو این کنونشن کا حوالہ دے رہے ہیں, لیکن 2003 میں یہ بل پاس ہوا, 2010 میں پاکستان اس کا سگنیٹری ہے اور یہ کرپشن کے اگینسٹ یہ تھا. میں آگے یہی کہہ رہا ہوں کہ لیکن شاید میں غلط نہیں کہہ رہا. میں آپ شاید غلط نہیں کہہ رہے, آپ یقیناً غلط نہیں کہہ رہے. ایک بہت اہم بات سر کہ آپ نے میرے ہی پروگرام میں کہا تھا انیشلی کہ 15 دن کے اندر پارلیمانی کمیٹی فیصلہ نہیں کرے گی. آپ کو پتا تھا, وہ سامنے ہو گیا, ثابت ہو گیا. وہ بہت بڑا فراڈ ہے یہ بھی سامنے ہو گیا. اس کمیٹی نے ٹائم کنزیوم کیا یہ بھی ثابت ہو گیا. اس کمیٹی میں موجود پیپلز پارٹی اور حکومت کا بھانڈا بھی خود ان کے وزیر نے پھوڑ دیا. تو سوال یہ ہے کہ سر پاکستان بار کونسلز جو ہے وہ ایک بہت ریسپیکٹیبل الیکٹڈ ادارہ ہے اور آپ جیسا وکیل جس کی بہت بڑی کریڈیبلٹی ہے, ہم اس ریزولیشنز کو دیتے ہیں, آپ کے اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ 15 دن میں, پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ عید کے بعد ہم خود پٹیشن لے کے سپریم کورٹ جائیں گے کیونکہ بار کونسلز نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس ملک میں اتنا بڑا کرپشن جو ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اور میں دانش, تو اب آپ کیا کہیں گے سر؟ آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے یہ سوال کیا اور میں اس کا جواب تھوڑا سا وقت دیجیے گا, میں ٹائم تھوڑا سا آپ کر لوں. دیکھیے جب یہ ہم نے ریزولوشن پاس کیا تو اس کے فوراً بعد رمضان آ گیا. رمضان میں میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ دیکھیے رمضان میں ایسے ہی ہم سب کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے تو وہ ہو نہیں پائے گا فرینکلی اسپیکنگ. حالانکہ یہ شریعت کے حساب سے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے لیکن جو سچ بات ہے میں آپ کو بتائی. رمضان کے فوراً بعد مجھے اپنی والدہ سے ملنے امریکہ جانا تھا, ان کی طبیعت خراب تھی, ان کے ساتھ میں وہاں رہا, باہر رہا میں. اس کے بعد